سکتا. یار بتاؤ کہ جناب عمر حضور کے سامنے تورات کے صفحے پڑھے تو حضور فرمائے جناب موسیٰ بھی ہوں تو میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہ ہو. تو حضور کی امت ہو, حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں, پھر وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہو, کیا وہ ملک حضور کے نظام کے بغیر چل سکتا ہے؟ کیا وہ ملک حضور کے نظام کے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ کیا اس ملک میں رہنے والی قوم کی فلاح اس نظام کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دے دیا اسلام کا, نظام کا, اب قیامت تک کے لیے جب تک یہ دنیا آباد ہے, جب تک یہ حکومتیں قائم ہوتی رہیں گی, مسلمانوں کی فلاح حضور کے نظام میں ہوگی اور حضور کے فرمان میں ہوگی اور قرآن میں ہوگی اور قرآن کی اسلوب میں ہوگی, حدیث میں ہوگی. وہ پھر کے گلی گلی تباہ والی بات ہے. جہاں مرضی چلے جائیں, جیسے مرضی چلے جائیں, جو مرضی کر لیں. اچھا مجھے بتائیں کہ قوم آج مشکل حالات میں ہے, قوم پاکستان آج مشکل حالات میں ہے, تو یہ بتائیں کہ قوم اور پاکستان کے ساتھ مشکل حالات میں کون کھڑا ہے؟ لبیک والوں کے علاوہ کوئی کھڑا ہے؟ آج بلوچستان کی سرزمین پر قدرتی آفات اور جناب سیلاب نے لپیٹ کے رکھ دی ہے ہر چیز, اور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں, لیکن قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ لبیک کے نوجوان. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مشکل وقت میں جس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, دنیا کا اصول ہے تو اچھے وقتوں میں اسے یاد رکھا جاتا ہے, لیکن قوم کو یاد ہے وہ رنگیلے, وہ فراڈیے, وہ بدگماش عیاش جو آج بھی جناب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ سیلاب کی آڑ لے کر اور ملک کے اوپر, قوم کے اوپر مشکل وقت ہے, اس کی آڑ لے کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا لو, کوئی نہیں پوچھے گا. تمہیں کوئی پوچھنے والے وقت گزر چکے ہوں گے. ہاں تم سے ہر بات کا حساب لیا جائے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ہمارے ہاتھ تمہارے گریبان کے اندر ہوں گے اور ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب, اور ہر اس سے پوچھیں گے کہ جب عاشقان رسول کا خون روڈوں کے اوپر بہ رہا تھا تو وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ ہیں, ہماری عزت کی جائے, تمہاری عزت خاک کی جائے کہ تم یہ سیاسی معاملات اور جناب اسمبلیوں کے اندر نورا کشتی کے لیے رات کو عدالتیں کھول لو اور قوم پانی کے اندر ڈوبتی رہے, قوم گولیوں سے مرتی رہے, قوم سردی کی راتوں میں ٹھٹرتی رہے, قوم کے سر کے اوپر کوئی خیمہ نہ ہو, تو تمہاری یہ کوٹے بھنگ پی کر سو رہی ہیں. میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. یہ یاد رکھ لینا. تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عدالتوں سے, ان کوٹوں سے, ان فیصلوں سے ڈرتے ہیں, ہمیں ان سے کوئی بار نہیں. ہم اس قوم کے ساتھ ہر مشکل وقت پہ کھڑے ہیں. جب اس قوم کے اوپر مشکل وقت آئے گا, تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوگی. آج میں ان کوٹوں سے پوچھتا ہوں, بھنگ پی کر سو رہے ہو, قوم سیلاب کے اندر مر رہی ہے, روزانہ پیراجوں سے سینکڑوں لاشیں مل رہی ہیں. تمہارا قانون کوٹ اس کے لیے کھلتا ہے جو طاقتور ہے, کمزور اور مظلوموں کے لیے تمہاری کوٹیں آدھی رات کے وقت نہیں کھلتی. تمہیں اس وقت چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہو کہ جب تمہیں چابی دی جائے تم قوم کے جناب مسیح بن کر کوٹے کھول کر فیصلے دو. اور اس اسٹیبلشمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کہاں گئے وہ ہیلی کاپٹر جن پر تم صبح شام ملک کے اندر پھرتے ہو, گھومتے ہو؟ تمہارے وہ ہیلی کاپٹر ان جناب مظلوموں کو پانی سے, ان بیاسروں کو پانی سے کیوں نہیں نکال رہے؟ وہ جناب اس لیے نہیں نکال رہے کہ تم ان گرم اور ٹھنڈے کمروں میں عیاشی سے سو رہے ہو. تمہیں کیا خبر کہ قوم کی اس وقت کیا حالت بن چکی ہے؟ تمہیں اس سے غرض ہے کہ تمہاری عیاشیاں سلامت رہیں. حکمران وہ نہیں ہوتے کہ جو اپنی عیاشیوں کے لیے قوم کو ڈوبتا پھر رہے. حکمران کون ہوتے ہیں؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں. تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. حکمران کون ہوتا ہے؟ حکمران کو ہوتا ہے جو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو اور جناب کہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. اوے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا بلوچستان سے بہ کر یہاں لاش آنے والی, جو بہ کر لاش آئی ہے اس بچے کی, کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس خواب گراں اور خواب خرگوش میں سو رہے ہو؟ تمہیں کب ہوش آئے گی اور کب تم قوم کا پوچھو گے کہ قوم کس حالت میں ہے؟ لیکن اقبال کہتا ہے کہ اچھی بات ہے, مسلمانوں نے بھی اپنے رنگ بدل لیے ہیں, اپنی باتیں بدل لی ہیں, اپنا معیار اور اعتبار بدل لیا ہے. ان کو غرض نہیں ہے کہ جناب جو ان کو بات کرے جی مولوی سیاست آستے لگے, دسو بھائی ساری سیاست بلوچستان کی ہے, لوگ روڑ رہے ہیں اسی سیاست آستے گیا نہیں, اسی جانو بچانا آستے گیا. لیکن سیاست آستے ہو لگے جنہوں نے اپنے ڈپٹی سپیکر کا خیال ہے لیکن ڈپٹی قوم کا خیال نہیں ہے, جناب ترستی قوم دا اور بھوک نال مردی قوم دا خیال نہیں ہے. انہاں عیاشاں اور بدماشاں نو کوئی پوچھنا نہیں ہے کہ اوئے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੱਖਰ ਬਿਰਾਜ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ طرح घूम रही ہون, اور جناب سونے والے کہہ رہے ہون کہ جناب ہم ڈالر مانگنے کے لیے IMF سے آئیں گے. میں نے کہا ڈالر کو IMF سے جو تم مانگنے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے ضرورت ہے، قوم کو ڈالروں کی ضرورت نہیں، قوم کو کسی باغیرت اور ہمت والے حکمران کی ضرورت ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قوم کو ڈالروں کی ضرورت نہیں، اس ملک کو ڈالروں کی ضرورت نہیں، اس ملک کو کسی کے آگے جناب دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں، اس ملک کو اس وقت کسی غیرت مند حکمران کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس وطن کو اس وقت کسی جناب زندہ ضمیر رکھنے والے شخص کی ضرورت ہے جو ان سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ 75 سال سے تم نے اس قوم کا خون بھی پیا ہے، اس کو لوٹا بھی ہے، اس کو کھایا بھی ہے، کب تمہارا یہ شکم اور تمہارے وہ جناب بیرون ملک اور جناب تمہارے وہ سرے محل اور لندن اور جناب سوئس بینک کے پیٹ بھریں گے؟ یہ قوم اب ڈوبتی مر رہی ہے اپنے ہی پانی کے اندر، کب وہ قوم کے حاکم اور وہ کب قوم کے سردار اور قوم کے وڈیرے جاگیں گے؟ لیکن کوئی بات نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری وردی سلامت رہ جائے، دوسرے کو یہ ہے کہ جناب میں جج بن کے بیٹھا ہوں جناب کرسی کے اوپر، میری جسٹسی سلامت رہ جائے، ایک کو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ میرا بن جائے، ایک کو یہ ہے کہ جناب ڈپٹی اسپیکر میرا بن جائے، قوم کی کسی کو فکر نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جاگ جاؤ، بڑا ہو گیا یار، بڑی سن لی، بڑا کچھ دیکھ لیا اس ملک میں 75 سال سے، بڑے بڑے رنگیلے دیکھ لیے، آؤ ہو اب حضور کے نظام کے ساتھ مل جاؤ، آؤ اس دین کے ساتھ مل جاؤ جس دین میں جس دین نے حضرت عمر کو پہلی صف میں کھڑے ہوئے پوچھ لیا تھا کہ جناب بتائیں آپ نے یہ کرتا کیسے بنایا ہے، اس دین کے ساتھ مل جاؤ. اور وہ دین جو وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے نئے کپڑے پہنے ہوں تو حضرت عمر نے پوچھا ہوئے تم بدل گئے ہو؟ پتہ ہے بیت المقدس کے موقع پر جب حضرت فاروق اعظم تشریف لے کر گئے تو آگے سے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جناب نئی قبائوں پر نیا لباس پہنا ہوا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جناب حضرت جناب امیر المومنین آپ بھی کپڑے تبدیل کر لیں، آگے بڑے بڑے رؤساء امراء اور بڑے بڑے جناب ان کے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کے کپڑے ایسے ہیں، مسلمانوں کے حاکم کے کپڑے ایسے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ کے کپڑے ایسے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ انا كنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام. حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم کو قوم تھے جو بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، جو اس بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیے جاتے تھے، اور ہم وہ قوم تھے جو ذلیل تھے، لیکن ہمیں عزت دی اسلام نے، اور ان کپڑوں نے عزت نہیں دی، ان عہدوں نے عزت نہیں دی، اسلام نے عزت دی. آج وہ کپڑے اور عہدے اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تمہارا رویہ بدل گیا ہے، کچھ فتوحات کے بعد تمہارے دماغ میں کوئی دوسری بات آ گئی ہے کہ تم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اوپر والے بٹن کھول کے دکھایا کہ بابا آپ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم نے اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے پرانے کپڑے نیچے پہن رکھے ہیں، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہوئے ہیں جو ظالم بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا نظام بڑا برکت والا ہے، بڑا عزت والا ہے، اور وہ والا ہے جو آپ کو بھی اور قوم کو بھی اور رعایا کو بھی عزت دلواتا ہے. لیکن کیا کریں کہ جب اسلام کی بات کی جائے اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو 11,000 واٹ کا کرنٹ لگے، اور جی مولوی صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور آپ صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور قاری صاحب چودھری صاحب پیر صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے؟ بھائی اسلام پر ابو بکر و عمر چل سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ اسلام پر بلال چل سکتے ہیں، صہیب چل سکتے ہیں، سلمان چل سکتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ بالکل چل سکتے ہیں. اس لیے ہم نہیں چلنا چاہتے کہ ہمیں، اور یہ یاد رکھنا کہ نہ چلو، دور رہو اور اسلام کو پیٹ کرو. اسلام تمہیں اسی طرح ذلت دکھاتا رہے گا، تمہارے بچے اسی طرح ڈوب کے مرتے رہیں گے، اور تمہارا مستقبل اسی طرح غیر محفوظ ہاتھوں میں جاتا رہے گا. اور اگر اسلام ہو تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بچہ رو رہا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو پوچھے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟
تو انہوں نے کہا جی بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو بچہ ماں کا دودھ مکمل کر لے گا اس کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے، جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر اسلام ہو تو پھر یہ یوں مستقبل محفوظ ہوتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر بچے ڈوب کے بلوچستان سے سمندر تک ان کی لاشیں بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور حضرت فاروق اعظم کو جب پتہ لگا کہ ماں کہتی ہے کہ وظیفہ حضرت عمر نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ جب بچے دودھ پیئیں گے تو ان کو سرکاری وظیفہ نہیں ملے گا، اور جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کو سرکاری وظیفہ ملے گا۔ ماں بچے کو اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ سرکاری وظیفہ مل سکے۔ تو حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے اسی وقت لا کے اپنے جناب نائب کو قاصد کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ابھی فرمان جاری کرو، جو بھی عمر کی رعایا میں بچہ پیدا ہوگا اس کا ابھی سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ اگر اسلام ہو تو وہ آپ کے مستقبل کو ایسے محفوظ کرتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر آپ کی بیٹیاں کبھی جناب ادھر اور کبھی ادھر کھلے آسمان کے نیچے روتی رہتی ہیں، اور رونا بھی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے اوپر ڈرامے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں بیٹھا ہوا۔ ان کو رونا بھی چاہیے کہ اوپر ایک رنگیلا خان بیٹھا ہوا ہے جس کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آتا ہے، اور ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو بے وقوف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر ریاست مدینہ کے والی اور درد رکھنے والا اوپر کوئی نہیں بیٹھا، اوپر وہ رنگینے اور وہ بدماش بیٹھے ہیں جن کی راتیں پی سی ہوٹلوں اور جناب اباری اور جناب ان ہوٹلوں میں گزرتی ہیں، جن کی ایک ایک راتیں لاکھوں اور ہزاروں روپے میں گزرتی ہیں۔ ان کو کیا خبر ہو کہ بلوچستان ہو یا جناب جنوبی پنجاب ہو یا جناب جھنگ ہو، جس جگہ بھی جہاں بھی قدرتی آفات اور سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کی راتیں کھلے آسمان کی تلے کیسے گزر رہی ہیں۔ قوم کا درد قوم کے حاکم کو ہوتا ہے، بے غیرت لوگوں کو نہیں ہوتا، اور قوم کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے جو دل رکھتا ہو۔ یہ یہاں دل نہیں رکھتے، یہ تو مفاد رکھتے ہیں، یہ یہاں دل نہیں رکھتے، یہ تو جناب ان کا دل تو لندن اور جناب پیرس اور نیو یارک میں پڑا ہوا ہے، ان کے دماغ جناب وہاں سوئس بینک اور سرے محل میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، درد وہ رکھتے ہیں آپ کا۔ اور یار مجھے بتاؤ، آپ اور میں جب دیکھتے ہیں تصویر کو تو ہمارا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا؟ ہم یہ نہیں کہتے یار جو بھی وسائل ہیں، جو کچھ بھی چیز ہے، چلو خرچ کرو قوم پر، قوم کو اس مشکل حالات سے نکالو۔ مجھے بتاؤ یہ سینے میں کون سے دل رکھتے ہیں جن میں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، ان کے کان تک جو بھی نہیں دیکھتی، جو مرضی ملک کے اندر ہو جائے، جو مرضی قوم کے ساتھ ہو جائے، جو مرضی ملت کے ساتھ ہو جائے، ملت کے بیٹے اپنے ہی قوم کی گولیوں سے اگر چھلنی بھی ہوتے رہے، یہ جناب خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں۔ ملت کے بیٹوں کا خون روڈوں پر لبیک یا رسول اللہ نعرے لگاتے ہوئے جناب بہتا رہے، یہ پھر سوئے رہتے ہیں۔ ان کی عدالتیں نہیں کھلتی، ان کو کہیں سے فون نہیں آتے، ان کو جناب کوئی اپروچ نہیں کرتا، اور جناب اس وقت کا سب سے بڑا دجالی فتنہ وہ میڈیا جس کو قوم کے تھرکتے ہوئے قوم کی بیٹیوں کے جسم نظر آتے ہیں، یہ لوگ نظر نہیں آتے جو حضور کے دین کے لیے اس گئے گزرے دور میں بھی رات کے اس پیر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، ہم نے مہنگائی برداشت کی، ہم نے ظلم برداشت کیا، اب آپ کے دین کے ساتھ غداری نہیں ہونے دیں گے۔ اور اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہ سارے اشخاص، وہ سارے دیندار جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں اور دین کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ ہمیشہ وقت کے جزیدوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، وقت کے ظالموں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ انہیں اتنی برداشت ہونی چاہیے، بھائی تمہارے خلاف بات ہوئی تو تم آسمان اور زمین سر پر اٹھا لو کہ جی ہمارے خلاف بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ڈب کے نہیں مرتے، پوری دنیا نے حضور کے خلاف گل کی تھی، تھوڑے کن تے جنگ نہیں لگی، تھوڑے خلاف گل ہو گئی، تسی ہے کی شے ہو، تھوڑا نسبت تعلق کر دیتا جاوے، تھوڑا تعارف کیے، تسا ساری زندگی اسلام دے ناتے کھادا، اسلام دے ناتے بچے بڑے کیتے، اسلام دے ناتے جماعتاں اور تحریکاں بنائیاں، اس تو بعد تسی اسلام نو ویچن ٹر پے۔ اگر تہاڈا ہاتھ پکڑ کے کوئی کہہ رہا کہ اس سیدھے راہ تے آؤ، بندے دے پتر بنو، اے جے حق دی راہ اور جے حق دی لین وچ تسی آ گئے ہو اور تسی رگڑے گئے ہو، تسی رگڑے جاؤ گے انشاءاللہ، ہر وہ رگڑیا جائے گا جڑا حق دی راہ وچ رکاوٹ آئے گا، جڑا جناب وہ کی کہتے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔ لوگ کہنے کہ کربلا کس نو کہنے، کس نو کربلا سمجھ نہ آوے وہ ایک دن لبیک کرنے نہ کھلو کے دیکھ لوے کربلا کہنے کس نو۔ اور کربلا جنو سمجھ نہ آوے وہ ایک دن ساڑھے نہ کھلو کے دیکھ لوے، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔